کل کا تو کچھ پتہ نہیں کہ عدالت عالیہ اور اگر ضرورت پڑی تو عدالت عظمیٰ سے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں ہونے والی نااہلی کا کیا بنتا ہے، لیکن فی الحال تو معاملہ بالکل وہی ہوا ہے جو ہمارے ایک مرحوم دوست سے ہمارے مذاق جیسا ہے۔ مرحوم نے BA کے امتحانات میں 3 پرچے دیے اور اپنی اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر ان تینوں پرچوں میں فیل ہو گئے۔ ہم نے خبر پھیلا دی کہ انہوں نے 3 پرچے دیے تھے اور 4 میں فیل ہو گئے ہیں۔ اب اس معاملے پر باقی دوستوں کو شغل ہاتھ آ گیا، سب نے ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ 3 مضامین میں امتحان دے اور وہ 4 مضامین میں فیل ہو جائے۔ جب معاملہ خاصا پھیل گیا تب ہم نے راز افشا کرتے ہوئے بتایا کہ BA میں کل 4 مضامین تھے، ہمارے دوست نے 1 پرچہ چھوڑ دیا تھا اور بقیہ 3 پرچے دیے تھے۔ تاہم جب رزلٹ آیا تو گزٹ میں یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ 4 مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، اور آگے مزید یہ لکھا ہوا تھا کہ مسٹ اپیئر ان آل ان 4 مضامین میں دوبارہ امتحان دے۔ خان صاحب ابھی چند روز قبل قومی اسمبلی کے 6 حلقوں سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کے فیصلے کے ساتھ ہی وہ 7 سیٹوں سے فارغ ہو گئے، یعنی جیتے 6 سیٹوں پر تھے اور فارغ 7 پر ہوئے۔ 7ویں سیٹ ان کی NA95 میاوالی والی تھی، جہاں سے وہ 2018 کے الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ نہ میں قانون دان ہوں اور نہ ہی آئینی موشگافیوں سے زیادہ آگاہ ہوں، اب عدالت جانے اور عمران خان جانے، یعنی ایک پنجابی محاورے کے مطابق جج جانے تی بجو جانے۔ اس پنجابی محاورے کی گہرائی میں جانے اور فریقین کی ذاتیات پر غور کرنے کے بجائے اسے صرف محاورہ سمجھی اور لطف لیں کہ زیادہ گہرائی میں جانے سے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ ادھر ملتان میں شاہ جی سے بات ہوئی تو وہ اپنے اندازوں کی درستی پر بڑے شاداں تھے اور اپنے سیاسی شعور کی بلوغت پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ میں نے ان سے کوئی نئی تازی سنانے کو کہا تو فرمانے لگے کہ 25,186 ووٹوں سے شکست کے بعد اپنے شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ بے شک ہار گئے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے صاحبزادے نے الیکشن 2018 میں 77,000 سے زائد ووٹ لیے تھے، جبکہ ان کی صاحبزادی نے 2022 میں 82,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح اس حلقہ N157 میں نہ صرف ان کے ووٹ بینک بلکہ ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان کی شکست کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ وہ اپنے حلقہ میں غیر مقبول ہوئے ہیں یا حلقہ کے لوگوں نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ان کی صاحبزادی نے ضمنی الیکشن میں جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، جو کہ عموماً نہیں ہوتا۔ رہ گئی بات علی موسیٰ گیلانی کی کامیابی کی، تو ان کی کامیابی کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسے اس بار مسلم لیگ نون اور PDM کی دیگر ساری پارٹیوں کے ووٹ ملے ہیں۔ میں نے کہا، شاہ جی سچی بات تو یہ ہے کہ میں قبلہ شاہ محمود قریشی کے اس موقف سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی مہربانو قریشی نے اس ضمنی الیکشن میں ان کے صاحبزادے زین قریشی کے 2018 کے جنرل الیکشن میں حاصل کردہ ووٹوں سے 4,770 ووٹ زیادہ لیے ہیں، جو ان کی مقبولیت اور ہر دل عزیزی میں اضافے کی دلیل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں علی موسیٰ گیلانی نے اس بار 1,07,327 ووٹ لیے ہیں، حالانکہ اس بار ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے امیدوار غفار ڈوگر بھی مددگار اور معاون تھے۔ 2018 میں علی موسیٰ اور غفار ڈوگر نے مجموعی طور پر 1,32,000 ووٹ حاصل کیے تھے، اس بار یہ ووٹ کم ہو کر 1,07,000 پر آ گئے۔ شاہ جی ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے، بھولے بادشاہ، یہی شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خود شاہ محمود قریشی 2018 میں صوبائی حلقہ PP 217 ملتان سے 31,716 ووٹ لے کر سلمان نعیم کے مقابلے پر ہار گئے تھے۔ تب سلمان نعیم نے 34,294 ووٹ حاصل کیے تھے اور مسلم نون کے امیدوار نے وہاں سے 21,618 ووٹ لیے تھے۔ اسی حلقہ PP 217 پر 17 جولائی 2022 کو یعنی صرف 3 ماہ قبل ضمنی الیکشن میں ان کے صاحبزادے نے 47,000 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی، جبکہ سلمان نعیم کی پشت پر مسلم لیگ نون اور ساری PDM تھی، مگر اس نے 40,000 کے لگ بھگ ووٹ لیے۔ حالانکہ سلمان نعیم اور مسلم لیگ نون کا مجموعی ووٹ بینک 53,000 سے زائد بنتا تھا، تو اس حلقے میں مجموعی ووٹ لے کر مسلم لیگ کا امیدوار کیوں نہیں جیتا؟ میں نے پوچھا۔ پھر کیا جواب دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے؟ شاہ جی کہنے لگے، تمہارے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے کہا، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں۔ شاہ جی کہنے لگے، قریشی صاحب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر شاہ جی مزید شرپسندانہ انداز میں کہنے لگے کہ اب کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے
और शाह महमूद साहिब की साहिबजादी शहरी पोलिंग स्टेशनों से भी हार गईं, बल्कि और तो छोड़े वो अपने घर के पोलिंग स्टेशन से भी हार गईं। इस हलके से उनके साहिबजादे ने जीत कर 4.25 साल में हलके के लोगों का टके का काम न करवाया, जबकि पंजाब और मरकज में उन्हीं की पार्टी की हुकूमत थी। ऊपर से उनके अपने साथियों ने अंदर खाने उनके मुखालिफ का साथ दिया। मैंने पूछा, मसलन कौन कौन? शाह जी कहने लगे, अब तुम्हें ये कहने का तो कोई फायदा नहीं होगा कि उनके नाम न लिखूं, इसलिए मैं तुम्हें ये कह भी नहीं रहा। मेरी पक्की खबर है कि इस कौमी हलका NA 157 के नीचे जो 2 सूबाई हलके हैं, इसके दोनों अरकान सूबाई असेंबली जो PTI से हैं, कुरैशी साहिब की साहिबजादी के लिए इस बार दिलजमी से वोट मानने नहीं निकले। फिर कहने लगे, मैं महज अफवाहों पर तो यकीन नहीं करता, गो के अफवाहें तो और भी बहुत हैं। मैंने पूछा, शाह जी वो कमिश्नर मुल्तान की ट्रांसफर की क्या कहानी है? शाह जी कहने लगे, तुम्हें इस कहानी का खुद सारा इल्म है और अब तुम खचरे बनकर मुझसे पूछ रहे हो। मैंने कहा, शाह जी वो मामला खत्म नहीं हो गया था। शाह जी कहने लगे कि एक तरफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उनकी हलका में मकबूलियत और वोट बैंक में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ उनका कहना है कि उनकी साहिबजादी की शिकस्त में कमिश्नर मुल्तान का बहुत अमल दखल। उन्होंने खान साहिब से कहकर हलका PP 217 में ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी कमिश्नर मुल्तान का ट्रांसफर करवाया था, मगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस होने के बाद हलका में सरकारी अफसरों की तब्दीली और तकर्री पर पाबंदी के बाइस इस पर अमल न हो सका। अब दोबारा इमरान खान को कहकर उनकी छठी के दौरान दूसरी बार ट्रांसफर करवा दिया। कुरैशी साहिब का इसरार था कि कमिश्नर मुल्तान की खिदमात वफाक को मुंतकिल कर दी जाएं, मगर पंजाब हुकूमत ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए उन्हें वफाक में भेजने के बजाय सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर भिजवा दिया है। सुना है इस पर मखदूम साहिब बहुत नाराज हैं। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या कोई परदेसी कमिश्नर किसी उम्मीदवार को इलेक्शन में 25,000 वोट डलवा सकता है? मैंने कहा, ऐसा पहले कभी सुना तो नहीं, मगर क्या कोई मखदूम झूठ बोल सकता है?